السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اذلان سلطان بیگ کو اس کا سرپرائز مل چکا ہے تو آج کل بپھرا ہوا کتا بنا ہوا ہے، تو تم جا کر سیکیورٹی اور گارڈز کو الرٹ کر دو، اور اب سے حور بھی کہیں باہر۔ حور کدھر ہے؟ شابیز نے دوبارہ سے ڈائننگ روم میں قدم رکھتے اذلان کو دیکھتے ہی تیزی سے سب بتایا۔ جب حور کا یاد آتے اس نے تیزی سے پوچھا، تم سے مطلب جہاں مرضی جائے؟ اذلان نے اسپاٹ انداز میں کہا تو شاہ نواز نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں بس اسے تنگ کر رہا تھا اذلان، اب بتاؤ کدھر ہے وہ؟ شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اذلان جو اپنے کافی کے کپ پر اپنی انگلیوں سے سطریں بنا رہا تھا اپنا کپ ہاتھ میں اٹھا کر سیدھا ہو کر اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ اور جس دن وہ تمہیں سیریسلی تنگ کرے گی نا، تمہیں یہاں دھڑکتی محسوس ہوگی۔ اذلان نے انتہائی سنجیدگی سے اس کے دل والی جگہ پر اپنی ہتھیلی رکھتے کہا تو شاویز کو اس کا یوں اتنا سیریس ہونا واقعی عجیب لگا۔ ابھی وہ تم سے کلوز ضرور ہو گئی ہے، پر تمہارے عشق میں پور ڈوبی نہیں ہے کہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے، اس لیے اسے مذاق میں بھی تنگ کرنا بند کرو۔ بہت کچھ سہ کر یہاں پہنچی ہے وہ، تم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے؟ اذلان ایک لفظ چبا کر انتہائی سرد لہجے میں کہا اور کافی کا کپ وہیں پر رکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شاویز وہاں کھڑا بس اس کے لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ جب اس کی نظر ناشتے سے سجے ٹیبل پر پڑی، شٹ ڈیم اٹ! شاویز نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے بڑبڑاہٹ کی۔ شاویز نے گہرا سانس لے کر اپنے کمرے میں قدم رکھا تو حور بیڈ پر اپنی کوہنیوں میں منہ چھپائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ شاویز کی نظر میں یہ واقعی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، پر اب اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر اسے فوراً شرمندگی نے آن گھیرا اور اس کی ہچکیاں اور ہچکولے لیتا وجود اس کے دل میں ایک چبھن سے اتار گیا۔ شاویز نے خود کو کمپوز کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے پاس ہی بیڈ پر اپنی جگہ بنائی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے حور نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور نظر شاویز کے پریشان سے چہرے پر پڑی۔ حور نے فوراً اپنا چہرہ واپس سے نیچے کر لیا۔ لٹل کپ کیک؟ شاویز نے انتہائی نرمی سے اس کے نظر آتے بالوں پر ہاتھ رکھتے کہا تو حور نے کوئی حرکت نہ کی۔ I'm really sorry، اس نے اس کے بال سہراتے اور بھی نرمی سے کہا تو حور نے اپنا سرخ چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ بریک فاسٹ بہت مزے کا تھا، بہت زیادہ۔ اب کی بار شاویز نے واقعی دل سے اس کی تعریف کی۔ حور نے اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے سر سے پرے کیا۔ نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، آئرم ممی بھی یہی کہتی تھی کہ میں کسی کام کی نہیں ہوں۔ حور نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کرتے درد زدہ انداز میں کہا تو شاویز کی آنکھوں کی نرمی فوراً غائب ہوئی۔ بے شک یہ چھوٹی سی بات تھی، پر شاویز کی ایک چھوٹی سی بات اسے اپنا ماضی یاد دلا گئی تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے درد کے۔ وہ لوگ بھی تو اسے یہی کہتے تھے۔ حور لسن، میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ سب چیزیں بھول جاؤ اور پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ شاویز نے اس کی بات پر خود کو کمپوز کرتے کہا۔ اب اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور اذلان کی بات یاد آئی تھی کہ وہ بہت کچھ سہ کر یہاں پہنچی تھی، تو اس کی ذمہ داری تھی اس کا ہر دکھ درد مٹا دے، نہ کہ اسے اور درد دے۔ شاویز نے بے ساختہ سے اپنے حصار میں لیا۔ سوری مائی لٹل وائف، پلیز، شاویز نے جس بات سے چور لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو چوما تو حور نے بھی آہستہ سے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ پتہ ہے ایک بار آئرہ ممی نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر مجھے 2 دن تک کھانا بھی نہیں دیا تھا کہ پہلے میں بنانا سیکھوں پھر کھاؤں۔ حور I'm really sorry، اور پلیز ایسے روتے نہیں ہیں۔ اب پکا جتنا بھی میری چھوٹی سی جان کے ہاتھ میں بنا بریک فاسٹ بچا ہے نا، میں کھاؤں گا، آئی پرومس۔ شاویز نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو حور کے چہرے پر فوراً چمک آئی۔ سچ؟ حور نے چہکتے کہا تو شاویز نے بے ساختہ اس کی معصومیت پر اس کا گال چوما۔ اتنی چھوٹی سی بات پر کون اسے چہکتے ہیں؟ شاویز نے اس کے گال سے ہلاتے نرمی سے کہا تو حور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کو نہیں پتہ یہ بہت بڑی بات ہے، حور نے اپنے بازو پھیلاتے اسے بتایا تو شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اوہ اچھا، چلو اب آؤ۔ شاویز نے خود بیڈ سے اٹھتے اور اسے بھی اٹھنے میں مدد کرتے کہا تو حور خوشی اس کے ساتھ واپس سے نیچے کی طرف بڑھی۔ شاویز حور کو اچھے سے منا کر اور اس کا بنا کھانا کھا کر اپنی کوریڈور میں تھا جب اسے اذلان وہاں سے کہیں جاتا دکھائی دی اور شاویز چھٹکا۔ اس کا ایسا کرنے کی وجہ اذلان کا باہر جانا نہیں، اس کے ہاتھ میں موجود بیگ تھا۔ شاویز نے آہستہ سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کی پشت شاویز کی طرف تھی۔ شاویز نے یکلخت اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے قدم روکے۔ اذلان نے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کر کے آہستہ سے اپنا رخ پیچھے موڑا تو اپنے سامنے شاویز کو خود کو عجیب نظروں سے دیکھتے پا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شاہ، اذلان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے اپنی نظریں ادھر ادھر کرتے کہا تو شاویز نے ایک آئیبرو جھکائی۔ کدھر؟ شاویز نے سنجیدگی سے اسے ایک لفظی سوال پوچھا۔ کیا مطلب کدھر؟ میں کہیں جا نہیں سکتا کیا؟ اذلان نے خود کو کمپوز کرتے خود بھی سنجیدگی سے کہا تو شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جا سکتے ہو، پر اس بیگ کے ساتھ کیوں؟ شاویز نے اس بیگ کی طرف اشارہ کیا تو اذلان نے اپنا گلا صاف کیا۔ بیگ ہی ہے، اس میں ویسی کچھ چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے، تو بس اسی لیے۔
اذلان نے اسے سنجیدگی سے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تو شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں پر تم اپنا بیگ اٹھاتے نہ، نور کا بیگ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاویز نے اپنی اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اب ٹھٹکنے کی باری اذلان کی تھی۔ تمہیں سب پتہ ہے نا شاہ؟ اذلان نے شوق کی کیفیت میں کہا تو شاویز نے کہا لگایا۔ تمہیں ایسا لگا بھی کیوں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ شاویز نے اسے کہے کے درمیان کہا تو اذلان نے خود کو کوسا۔ ہاں میں بھول بھی کیسے گیا؟ اذلان نے خود سے بڑبڑاتے کہا اور پھر ایک دم شاویز کے گلے لگا تو شاویز نے نرمی سے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ میں بہت خوش ہوں شاہ، اذلان نے تقریباً ہی روحان سی آواز میں کہا تو شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نور تمہیں ملی کیسے؟ شاویز نے اس سے دور ہوتے اب سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے اپنی آنکھوں میں موجود پانی کو پیچھے دھکیلا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے بتانے لگا۔ نور؟ اذلان نے لفٹ سے قدم باہر رکھا ہے تاکہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوش ہو یا غمگین ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک نازک سے وجود کو 3 نرسز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بار بار خود کو چھڑوانے کی تگ و دو میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کی زبان پر صرف 2 لفظ تھے، اذلان، حور۔ وہ بار بار بس انہیں 2 ناموں کو پکار رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بت بنے کھڑے اذلان پر گر، اس کے حرکات، اس کے الفاظ وہیں رک گئے۔ جب اسے کے اچانک ایسے اسٹل ہونے پر نرسز نے بھی اس کی سمت دیکھا جس سمت وہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ ایک نرس نے سنجیدگی سے اذلان سے پوچھا تو اذلان فوراً حقیقت میں واپس آیا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا جب اس کے آنسو اس کی گالوں کو بھگونے لگے۔ ابھی وہ کچھ بھی کرتا جب وہ نازک وجود خود کو ایک جھٹکے سے چھڑوا کر اس کے سینے سے لگا اور اپنی گرفت اذلان کی گرد حد سے زیادہ سخت کر لی۔ اذلان؟ اسی وجود نے ہچکیاں لیتے لیتے اپنا چہرہ اذلان کے سینے میں چھپاتے اس کا نام پکارا تو اذلان کو ایک دم اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ نور؟ اذلان نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی اور اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ آپ آ گئے؟ مجھے پتا تھا۔ نور نے اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپاتے گہرے گہرے سانس لیتے کہا تو اذلان نے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کر کے کسی دیوانے کی طرح چومنے لگا۔ نور نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں بمشکل بند کر کے اس کا لمس محسوس کیا اور ایک درد سے بھری سسکی بھری۔ سر آپ کون ہیں؟ دور رہیں ان سے، ہمیں سختی سے آرڈر ہے کہ ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، ایک نرس نے ان کے پاس جا کر تیزی سے کہا تو اذلان نے خود کو کمپوز کرتے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ پتہ بھی ہے میں کون ہوں اور کس کے آرڈرز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اذلان نے سنجیدگی سے کہا اور پھر آخری بات تھوڑا حیرانگی سے پوچھی جب اسے نور کا وجود ڈھیلا ہوتا محسوس ہوا اور وہ وہیں اذلان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نور؟ اذلان ایک دم سے چیخا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے نرس؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ اذلان نے ایک دم ہڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کی تو جان نکل رہی تھی۔ یہ نارمل ہے سر، یہ پورے 1 سال بعد کوما میں سے آئی ہیں اور آپ کو دیکھ کر انہیں تھوڑا شوق لگا اس لیے دوبارہ بے ہوش ہو گئی ہیں، نرس نے سنجیدگی سے کہا بتایا، جبکہ اذلان تو کوما والی بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ انہیں ان کے روم میں شفٹ کرنا ہوگا سر، ویسے بھی ان کی سیکیورٹی کے سخت آرڈرز ہیں ہمیں، نرس نے پھر سے کہا پر اذلان تو تب سنتا اگر اپنے ہوش میں ہوتا۔ سر؟ نرس نے اذلان کو کچھ نہ کہتے دیکھ کر تھوڑا اونچی آواز میں پکارا تو اذلان کا تسلسل ایک دم سے ٹوٹا۔ جی؟ اذلان نے خود کو کمپوز کرتے کہا اور نرمی سے حور کو اچھی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ کدھر لے کر جانے؟ اذلان نے سنجیدگی سے نور کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ جب نرس نے اسے راستہ بتایا اس کے بعد نور کو 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، جبکہ نرس کے بار بار کہنے پر بھی وہ اذلان کو نور کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دے سکتی۔ اذلان نور کے پاس ہی رکا تھا اور آرام سے اپنی گن نکال کر سائڈ پر رکھ کر نرسز کا منہ بند کروایا تھا۔ جب نرس نے فوراً کسی کو فون کیا اور سب بتایا پر پھر اس کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی اذلان کو نور سے ملنے سے نہیں روکا تھا۔ نور ہوش میں آتی اذلان کے گلے سے لگ کر روتی رہی اور پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ جب اذلان پورے 2 گھنٹے بیٹھ کر بس اس کو دیکھتا رہا اور پھر یہ یاد آتے کہ حور گھر میں اکیلے وہ واپس آ گیا تھا۔ ویسے بھی نور کو تو اب اس نے واپس لانا ہی تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ نور کیسے زندہ ہے، اس کی سیکیورٹی کی بات نرسز بار بار کیوں کر رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لے کر ساری بات پوری کی جبکہ شاویز نے ابھی بھی سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں تمہارے لیے اذلان، شاویز نے انتہائی نرمی سے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے کہا تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا جو ہر چیز میں اس کے ساتھ تھا، اس کے غم میں، اس کی خوشی میں، اور بے شک وہ اس کی جان تھا۔ شاہ؟ کچھ یاد آتی اذلان نے فوراً اپنے چہرے پر خوف کے تاثر لاتے کہا تو شاویز نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا؟ شاویز نے کابر چکاتے سنجیدگی سے کہا۔ نور کی سیکیورٹی کس نے رکھوائی ہوئی ہے جس بارے میں وہ نرسز بات کر رہی تھی؟ اور نور وہاں کیسے پہنچی؟ اور میری نور ایسے کوما میں رہی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اذلان نے اسی روحان سے انداز میں سنجیدگی سے شاویز سے پوچھا۔ نور مجھے ملی تھی اذلان، شاویز نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے اپنی آنکھیں پوری کی پوری کھولے اسے دیکھا۔ ہاسپٹل میں اس کی سیکیورٹی میں نے رکھوائی ہوئی ہے، شاویز نے اپنی بات جاری رکھی۔ کیسے شاہ؟ اذلان نے پورے شک کی کیفیت میں پوچھا۔ جب میں ابھی شاویز آگے بولتا جب حور کی چہکتی آواز پر دونوں اس طرف مڑے۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے دیکھ رہی ہوں، حور نے چہکتے ہوئے کہا اور ان کی طرف بڑھی پر اس کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کی چمک اذلان کی طرف دیکھ کر فوراً غائب ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ روئی ہیں؟
آپ کی آنکھیں کیوں ریڈ ہیں؟ ہور نے فوراً ہڑبڑاتے پینک ہوتے کہا تو اذلان نے خود کو کمپوز کیا۔ نہیں ڈال، ایسی بات نہیں ہے۔ اذلان نے فوراً سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو ہور نے آنکھیں ٹمٹپاتے اسے دیکھا۔ ہور تم میرے ساتھ چلو۔ اذلان کسی کام پر جا رہے، اسے جانے دو، تم جاؤ اذلان۔ شاویز آنکھوں ہی آنکھوں میں اذلان سے کہا اور ہور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پر شاہ، ہور نے اذلان کو دیکھ کر پھر کچھ کہنا چاہا جب شاویز نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کوئی پرواہ نہیں، ہور جانے دو اسے، اور کچھ نہیں ہوا ہے، ڈونٹ وری۔ شاویز نے پھر سے کہا اور اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ پر میں تو کہہ رہی تھی کہ اذلان مجھے اس ریسٹورانٹ والی بریانی لا کر دے جب وہ واپس آئیں گے۔ ہور نے منہ بسوڑتے کہا تو اذلان جو ابھی خود اسے پریشان نہ ہونے کا کہنے والا تھا مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سیریسلی؟ شاویز نے تعجب سے پوچھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین آیا ہو۔ میں لا دوں گا ڈال واپسی پر، آپ خوش؟ اذلان نے نرمی سے اس کا ماتھا چومتے بہت پیار سے کہا تو ہور فوراً اپنا ہاتھ شاویز کی گرفت سے آزاد کروا کر اذلان کے گلے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت پر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے اس نے اپنے دانت پیسے۔ یو آر دی بیسٹ۔ ہور نے چہکتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو ڈالے تو اذلان نے کہا لگایا اور اپنا نرم حصار بھی اس کے گرد قائم کیا۔ چلو اب آؤ کہ اس سے چھپکلی کی طرح چپکی ہوئی ہو۔ شاویز نے اس کے ہاتھ واپس سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہ گلوز چبا کر کہا تو ہور نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جبکہ شاویز کی اس حرکت پر اذلان نے اپنا کہا دبایا۔ جاؤ بھی اب۔ شاویز نے ہور کے رد عمل کو پورا اگنور کرتے اذلان سے کہا تو اذلان ہاں میں سر ہلاتے آگے بڑھا اور تھوڑا سا آگے جا کر زور کا کہا لگایا تو شاویز نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میں چھپکلی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہور نے اذلان کے جاتی ہمت کرتے تیزی سے شاویز سے کہا تو شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو ہر وقت اذلان سے کون چھپکتا ہے؟ شاویز نے آنکھیں چھوٹی کی کہا تو ہور نے بھی اس کی طرح ہی اپنی آنکھیں چھوٹی کی تو شاویز کو بے ساختہ اس کا یہ انداز بھایا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نہیں چپکتی، اور یہ ہنسے مت مجھ پر۔ ہور نے پھر تیزی سے کہا اور اسے گھورا۔ آنکھیں نکالوں گا؟ شاویز نے اسے خود کو گھورتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ غائب کرتے سنجیدگی سے کہا تو ہور نے اپنا گلا تر کیا۔ بغیر آنکھوں والی وائف کا کیا کریں گے آپ؟ ہور نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا تو شاویز بغیر کچھ کہے اسے لیے اندر داخل ہوا اور وہاں سے سیڑھیوں پر، جبکہ ہور تو کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے بس اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ کبھی زبان کاٹ دوں گا، کبھی ٹانگیں کاٹ دوں گا، کبھی آنکھیں نہیں سچی کبھی آنکھیں نکال لوں گا، ہر وقت دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ ہور نے منہ کے زاویے بناتے اسی کی طرح خود سے بڑبڑاتے کہا تو شاویز نے گردن تھوڑی سے پیچھے کر کے اسے دیکھا جو ابھی بھی خود سے کچھ کہہ رہی تھی اور شاویز کو انتہا کی کیوٹ لگ رہی تھی۔ شاویز اسے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا جب ہور کے شاید ہوش واپس آئے۔ ہم کمرے میں؟ ابھی ہور کی بات منہ میں تھی جب شاویز نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اسے دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کے دونوں سائڈوں پر بازو رکھ کر اسے اپنے اور دروازے کے درمیان قید کیا اور اس کی طرف دیکھا جو منہ اور آنکھیں دونوں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے اس کے کھلے ہونٹوں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کو، پھر اس کے ہونٹوں کو اور پھر اس کی آنکھوں کو، اور وہ ساختہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ اور ہور جو پہلے ہی شوق میں کھڑی تھی اب وہ کھلا کر اسے پیچھے کرنے لگی جب شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے کر دروازے کے ساتھ بند کیے۔ تھوڑی دیر بعد شاویز گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پیچھے ہوا اور اسے دیکھا جو آنکھیں بند کے گہرے سانس لینے میں مصروف تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر نظر پڑتے شاویز نے اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوما اور پھر اپنا چہرہ اس کے سامنے کیا تو اب ہور آنکھیں کھولے نہیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شاویز نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے سرگوشی نما آواز میں کہا تو ہور نے اس کی قید میں موجود اپنا ہاتھ چھڑوانے چاہے۔ ہلو مت۔ شاویز نے اس کی مسلسل ہوتی حرکت پر چوٹ کرتے اس کی گردن میں آہستہ سے دانت کاٹتے کہا تو ہور نے سسکی بھری۔ شاہ درد؟ ہور نے ابھی اتنا کہا تھا جب شاویز نے اسی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ہاں تو چپ رہو، شاویز نے تنبیہ آواز میں کہا اور اس کی گردن چومنے لگا اور پھر اس کی حالت دیکھتے تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا۔ مجھے اب تمہارے ہاتھ ٹانگیں زبان کاٹنے اور آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لٹل کپ کیک، کیونکہ یہ کام تو میں بغیر کسی چیز کے بھی کر سکتا ہوں۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے کہا اور اس کے ہاتھ دروازے سے ہٹا کر اپنی گردن کے گرد حائل کیا۔ شاہ گندے۔ ہور نے پھر منہ بسورا اور پاؤٹ بناتے کہا تو شاویز نے کہا لگایا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا تو شاویز کے اس قدر نرمی سے گلے لگانے پر ہور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، شاویز نے اسے ایسے ہی گلے لگائے کہا تو ہور نے اس کے سینے پر مکہ جھاڑا۔ اچھا چلو اب مجھے جانے دو ورنہ جانا مشکل ہو جائے گا، شاویز نے اسے خود سے الگ کرتے کہا تو ہور نے منہ بسورا۔ کیا ہوا لٹل کپ کیک؟ شاویز نے اس کی حرکت پر ایسی مسکراہٹ لیے کہا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ہور نے واپس سے اس کے گلے لگتے منمناتے کہا تو اس کی اس حرکت پر شاویز نے پھر سے کہا لگایا، اگر آپ مجھے آئس کریم لا کر دیں گے واپسی پر تو آپ جائیں۔ اپنے دماغ میں آئس کریم کا خیال آتے ہور فوراً اچھلتے اس سے پیچھے ہوئی تو شاویز نے اس کے اس تیزی پر اسے گھورا اور پھر اس کے چہکتے چہرے کو دیکھ کر پھر سے مسکرایا۔ اوکے ڈن مائی لٹل وائف، شاویز نے آگے ہو کر اس کا ماتھا چومتے کہا اور اپنا رخ دروازے کی طرف کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ ہور گہری مسکراہٹ لیے اینی کے کمرے کی طرف بڑھی۔
جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.